السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ڈیلی سکسیس بائی کے. اس ویڈیو کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ لاسٹ ٹاپک آف اسلامک جورسپروڈنس. وہ ہے ٹریڈیشنل سورسز آف ریونیو ان اسلام، یعنی اسلام کے اندر ٹیکسیشن سسٹم جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. دین آپ کا لاسٹ ون ہوگا رول آف ڈفرینٹ جورسٹ، ٹھیک ہے، ان کوڈیفیکیشن کے اندر اور سمپلیفیکیشن آف اسلامک لا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ آپ کا صرف ایک ٹاپک رہ گیا ہے، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کی کل 4 ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گی کانسٹیٹیوشنل لا کی بھی، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کا کام بھی ہوتا رہے گا اور آپ کا نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا. پہلا ہے انٹروڈکشن، ہم دیکھیں گے ٹریڈیشنل سورسز کی ڈیفینیشن وغیرہ، پھر ہم دیکھیں گے زکوٰۃ کیا ہے، پھر ہم صدقہ دیکھیں گے، پھر ہم جزیہ دیکھیں گے، خمس، غنیمہ، ٹریڈ اینڈ بزنس ایتھکس دیکھیں گے، وقف کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے، کنٹمپریری ریلیونس دیکھیں گے، اور پھر ہم کنکلوژن. چھوٹا سا ٹاپک ہے، زیادہ ٹائم نہیں لے گا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی 4 سے 5 منٹ کے اندر اس کو ختم کرنے کی. ٹریڈیشنل سورسز آف ریونیو، اسلام کے اندر جو کچھ طریقے اسٹیبلش کیے گئے جس کے تھرو فنڈز کو جنریٹ کیا جاتا تھا، اور پھر انہی فنڈز کو آگے سوسائٹی کی بہتری کے لیے لگایا جاتا ہے. جیسے ٹیکس ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس ٹیکس آتا ہے، تو ٹیکس کا کام کیا ہوتا ہے؟ تاکہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جا سکے، ان کے انفراسٹرکچر کے لیے بہتر کیا جائے، جو لوگوں کو ضرورت ہے ان کو پرووائڈ کیا جائے. اب یہ سورسز کی اگر ہم بالکل ایک پن پوائنٹ دیکھیں تو وہ ہمیں اسلامک ٹیچنگ سے ملتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ یہ ریونیو اکٹھا کرنا ہے، اور اسلام کے اکارڈنگلی کس طرح سے آپ نے ان کو صحیح جگہ پہ ایلوکیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے زکوٰۃ آ جاتی ہے. زکوٰۃ بیسیکلی چیریٹی ہے، ٹھیک ہے، ابلیگیٹری چیریٹی ہے ان لوگوں کے اوپر جن کے پاس پیسے ہیں. اب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ جس کے پاس کتنا سلور ہے، جس کے پاس کتنا گولڈ ہے، اس کی بیس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوتی تھی جن لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی، جو نیڈی پیپل تھے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے جی زکوٰۃ از این اوبلیگیٹری فارم آف چیریٹی ہو گئی. اس کے اندر ہے 2 طرح کا. زکوٰۃ بیسیکلی اس کا مطلب ہی ہوتا ہے پیوریفیکیشن، اور کہ آپ کی گروتھ ہو سکے. یعنی اگر آپ اپنی دولت میں سے کچھ حصہ نکال کے زکوٰۃ کرتے ہو تو اس سے ایک تو آپ کی دولت بھی پیور ہوتی ہے، دوسری اس کے اندر مزید برکت بھی ہوتی ہے. تو اسلام کے اندر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کی مطلب ایک نا سرٹن تھریش ہولڈ رکھا جاتا ہے کہ اس لیول تک اگر کسی بندے کی پراپرٹی ہے نا تو اس کو اس میں سے زکوٰۃ دینی ہوگی لوگوں کے اوپر 20% جو بھی ہے. obligatory نیچر اکارڈنگ ٹو دا اسلامک ٹیچنگس. پہلے ہے قرآنک انجیکشنز، اس کے اندر آپ کچھ ورسز کو ایڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ورسز کو جب آپ ایڈ کرو گے، احادیث کو ایڈ کرو گے اسٹارٹنگ کے اندر، تو تھوڑا سا کوشچن آپ کا ایک اچھی سی ڈائریکشن لے لے گا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کی کیلکولیشن کی گئی ہے. کیلکولیشن کیا ہے؟ زکوٰۃ از کیلکولیٹڈ اینولی، ہر سال کیلکولیٹ کی جاتی ہے آن اکومولیٹنگ ویلتھ اینڈ انکم، ٹھیک ہے. اگر ایک اسپیسیفک تھریش ہولڈ، منیمم تھریش ہولڈ تک کسی کی انکم جاتی ہے تو اس کی بیس کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کر دی جاتی ہے 2.5% آف ایلیجیبل ایسٹ. پہلے یہ ہوتا تھا، اگر ہم پرانے زمانے کی بات کریں تو جس کے پاس جتنا گولڈ ہے، سلور ہے، اس کے اکارڈنگلی ہوتا تھا. اب ہمارا جس کے پاس جتنا کیش ہے، جس کے پاس جتنی سیونگز ہیں بینک کے اندر، انویسٹمنٹ ہے، ایگریکلچر پروڈیوس ہے کتنا اس کا، کتنا اس کے پاس گولڈ اور سلور ہے. ڈسٹریبیوشن کہاں ہوتی ہے؟ ڈسٹریبیوشن بہت سوچ سمجھ کے زکوٰۃ کی جاتی ہے. وہ لوگ جو غریب ہیں ان کے اندر بانٹے جاتے ہیں پیسے، وہ لوگ جن کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے. پھر ڈیپٹرز، وہ لوگ جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کو ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے دوز ان کاز آف اللہ. اکثر لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ لگ جاتی ہے. اور وے فیئرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی سفر میں گئے ہوں. فار ایگزامپل پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ سفر میں انسان ہوتا تھا، وہ نہ پہلے لوگوں سے رابطہ کر سکتا تھا، کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اکثر اس کو فائنینشیل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو پھر لوگ ان کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہوتے تھے. دس از فرسٹ ون جو تھا وہ زکوٰۃ ہے آپ کے پاس. اس کے بعد آپ کے پاس ہے صدقہ. اب زکوٰۃ اور صدقے کے اندر ایک مین ڈفرینس ہے. وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہوتی ہے اور صدقہ آپ اپنی مرضی سے دیتے ہو، ٹھیک ہے. صدقے کی آپ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، جیسے ریگولر صدقہ آپ دو گے، ٹھیک ہے، ریگولر ڈونیشنز دے رہے ہو آپ، کوئی سپورٹ کر رہے ہو، کوئی ریلیف ایفرٹس چل رہی ہے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو، یا پھر آپ سپانسر کر رہے ہو آرفنیج کو، ٹھیک ہے.
وہ ہو گیا ایک ون ٹائم صدقہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ایک سال بعد رکھا ہوتا ہے کہ میں نے ایک سال بعد دینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میں ان لوگوں کی مدد کروں گا، اس پراپر ٹائم آپ نے رکھا ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا جیسے مسجد بنا دیا آپ نے، ٹھیک ہے، اور مسجد کے اندر آپ نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے، تو وہ صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگ آ کے نماز پڑھیں گے وہ آپ کو کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک تو آپ کو اسپرچول ریوارڈ امپورٹنس کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو آپ کو اسپرچول ریوارڈ ملے گا، دوسرا آپ کے اندر جنروسٹی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہو جائے گا کہ جو معاشرے کے اندر وہ لوگ جن کو دولت پیسے کی ضرورت ہے ان کو پیسے مل جائیں گے۔ جزیہ ہوتا ہے پول ٹیکس۔ پول ٹیکس یہ نا پرانے زمانے کے اندر ہوتا تھا کہ جب ایک معاشرے کے اندر جو نان مسلمز رہ رہے ہوتے تھے نا، یہ ان کے اوپر امپوز ہوتا تھا، جو نان مسلم سے ان سے وہ پیسے لیے جاتے تھے، پھر ان کو ان ریٹرن انہیں پروٹیکشن دی جاتی تھی، اور ان کے جو بھی کام مسئلے ہوتے تھے وہ سلجھائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی کچھ ایزمپشنز تھیں، ایزمپشنز کچھ لوگ اس کے اندر انکلوڈ نہیں تھے، وہ لوگ جو نان مسلم ہیں اور غریب ہیں، وہ لوگ جو بوڑھے ہیں ان سے بھی نہیں لیا جاتا تھا، ریلیجیس لیڈرز اور اسکالر سے بھی نہیں لیا جاتا تھا، یا پھر کچھ ایسے نان مسلم جو کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو سوسائٹی کو فلاح و بہبود، سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہے، ان سے بھی پیسے نہیں لیے جاتے تھے۔ اور مقصد ان کا یہی تھا کہ ایک تو سوشل ریفارمز آ سکیں، اکنامک ریفارمز آ سکیں، ٹھیک ہے، اور پبلک نیڈز پوری ہو سکیں، روڈز بن سکیں، ان کے لیے بریجز بن سکیں، یوٹیلیٹیز پرووائڈ کر سکیں، انہیں جسٹس دے سکیں، ٹھیک ہے۔ خمس بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے 1/5۔ یہ شیعہ مذہب کے اندر ایک قسم کا مینڈیٹری ٹیکس ہے جو سرٹن ٹائپ آف انکم اور گینز کے اوپر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح کہ فار ایگزامپل کسی کی اتنی انکمز ہوتی ہے کہ اس کی بیس کے اوپر انہیں وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور وہ ٹیکس کی ڈسٹریبیوشن دو گروپس میں ہوتی ہے، ایک سید شیئر ہوتا ہے اور ایک امام شیئر ہوتا ہے۔ سید شیئر وہ ہوتا ہے جو سیدہ کی لڑی سے سمجھے جاتے ہیں، پھر ان کو وہ پیسے دیے جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ریلیجیس، دوسرا جو شیئر ہے وہ جاتا ہے امام شیئر کو، جو ریلیجیس اور چیریٹیبل پرپز وغیرہ میں ہوتے ہیں نا، وہ یہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اور بیسیکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ریلیجیس اور ایجوکیشنل پلیٹ فارم کو انہینس کیا جائے اور لوگوں کی مدد کی جائے۔ پھر آپ کے پاس چھٹا آ جاتا ہے غنیمہ۔ اس میں یہ ہوتا تھا غنیمہ ریفرز ٹو دا اسپوائلز آف وار ایکوائرڈ بائی مسلم ڈورنگ بیٹلز۔ یہ بیسیکلی جو لوگ جنگ کے اندر اپنا پارٹیسپیشن کر رہے ہوتے تھے، یہ ان کو تھی، ان کے لیے ٹیکس یہ اکٹھا کر کے ان کی جو ضروریات تھی وہ پوری کی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہے ریلیونس اینڈ کنٹمپریری اسلامک جورسپروڈنس۔ ٹریڈ اینڈ بزنس ایتھکس۔ ٹریڈ اور بزنس ایتھک کے اندر باقاعدہ طور پر جو سود ہے اس کو حرام کیا گیا کہ آپ نے سود نہیں لینا، بالکل فیئر ٹریڈ کرنی ہے، ایتھیکل کنڈکٹ، جو آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، جو بھی آپ کا کانٹریکٹ ہے اس کے اندر آپ نے پورا اترنا ہے، ٹھیک ہے۔ وقف انڈومنٹ، یہ آپ جب یونیورسٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے ایک انڈومنٹ فنڈ۔ یہ انڈومنٹ فنڈ بیسیکلی ایک ہیلپ کی طرح ہوتا ہے، مطلب وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس اپنی نیڈس اپنی پوری نہیں کر سکتے ہیں، اپنی فیس وغیرہ پوری نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر یہ ان کے لیے سپورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ماسک وغیرہ مسجدیں بنانے کے لیے بھی آپ وقف کرتے ہو، پھر آپ اسکول بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے، ہاسپٹل، جتنا بھی سوشل ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اب جو آپ کے وقف ہے یعنی انڈومنٹ ہے وہ 3 طرح کی ہے، ایک ریلیجیس، چیریٹیبل اور ایجوکیشنل۔ اور مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ سسٹینیبلٹی لے کے آؤ، آپ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کرو، ٹھیک ہے۔ چیلنجز آپ نے لکھ دینے ہیں انٹرنیشنل ریگولیشنز کے ساتھ، بس اس کا یہی ہے، اور کوئی بھی اس کے اندر چیز نہیں ہے۔ آئی ہوپ آپ کو مین چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، باقی آپ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کرو گے تو یہ ساری چیزیں ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ابھی تو میں آپ کی ساری ویڈیوز ریکارڈ کر کے اخیر تھک گئی ہوں، ایک ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ میں صبح کر دوں گی۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، یہ میں آپ کی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتی ہوں ساری۔ اللہ حافظ۔